الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہفتواری سنی اجتماع میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم کا امت سے کتنا پیار ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کتنی برکت والی ہے اور کتنی عظمت والی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، حضرت زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ان کی ملاقات کا شرف ہمیں حاصل ہے، اور جب ان سے ملاقات کے لیے میں حاضر ہوا اور حضور مفکر اسلام کے ساتھ اور بھی رفقا ہمارے ساتھ تھے، ہم سب ملنے کے لیے گئے دعائیں لینے کے لیے، تو ان کے گھر کے دروازے پر عربی کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ دروازے پر نہ کڑی تھی نہ کنڈی تھی، نہ دروازہ بند تھا، بلکہ کھلا ہوا دروازہ تھا، کوئی بھی کبھی بھی آ جا سکتا ہے۔ تو اس دروازے پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، میں نے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا۔
یہ جملہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. تو حضرت زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مجھے مسجد نبوی شریف میں کئی مرتبہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن جب میں ان کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا، چاہے قدمین شریفین میں، چاہے اور مسجد نبوی شریف کی کسی جگہ میں، تو وہ جب بھی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے بیٹھتے تو سب سے پہلے سورہ توبہ کی اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک بزرگ کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہ مجذوب ہیں. اتفاق سے ایک ولی کی محفل کے اندر وہ بزرگ حاضر ہوئے تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. یعنی جو مجذوب بزرگ تھے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. اولیاء کی محفل کے اندر تقریباً اولیاء کو تعجب ہوا کہ اس مجذوب میں ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے عظیم ولی اٹھ کر کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیے. محفل ختم ہوئی، وہ مجذوب بزرگ تشریف لے گئے تو محفل میں سے ایک ولی نے ان عظمت والے ولی سے سوال پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے، یہ تو ایک مجذوب بزرگ ہے اور آپ نے ان کا استقبال بھی کیا اور پیشانی بھی چومی. تو جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا حضور کو کرتے دیکھا ویسا کیا. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں محفل سجی ہوئی ہے، اس میں یہ پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. صحابہ کو حیرت ہوئی اور صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی کا بوسہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ ہے وہ آیت. بہت عظیم شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بیان کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے جو پیار ہے اس پیار کو اجاگر کرنے والی یہ آیت کریمہ ہے. دونوں امتوں سے، امت دعوت سے بھی حضور کا پیار اور امت اجابت سے بھی. اس لیے دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا گیا. قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اس میں سب آ گئے، امت دعوت بھی امت اجابت. کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. یہ کم کی ضمیر سارے انسانوں کے لیے. دنیا میں کوئی بھی انسان کر رہتا ہو میرے آقا کو اچھا نہیں لگتا، طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے. کسی انسان کو تڑپتے، کسی انسان کو بلکتے، کسی انسان کو تکلیف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. تو کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی مشقت میں پڑ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گنا گزرتا ہے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. جانور کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے،
پڑاؤ ڈالا آپ نے. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اوپر گھوم رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فریاد کر رہا ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بلایا, فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے. ایک صحابی حاضر ہے, حضور میں نے اٹھایا. کہا رکھ دو, اس کی ماں مجھ سے فریاد کر رہی ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح. ایک اونٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, رو رہا تھا, اونٹ رو رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا, فرمایا یہ تیرا اونٹ ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے, یہ تیری شکایت کر رہا ہے. ارے انسان تو انسان, جانور کی تکلیف کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے, گرا گزرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں مراد سب کے لیے علیکم, اس لیے کہ سب کے رسول بن کر کے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر کے حاضر ہوا ہوں. وہ سب کے رسول ہیں, تو کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ گراں گزرتا ہے. ایک تو بات جس پر میں نے گزشتہ اجتماع کے اندر آپ کے سامنے بتا دیا تھا کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے, اور مشقت میں پڑھنا یہ گراں اس وقت ہوگا جب کسی کے مشقت میں پڑھنے کا علم ہو. کوئی مشقت میں ہے, اگر اس کا پتہ ہی نہ ہو تو طبیعت پر بوجھ کیسے بنے گا؟ پتہ چلا حضور بے خبر رسول نہیں, باخبر رسول بن کر کے تشریف لائے. ان کو معلوم ہے کہ کون پریشانی میں ہے اور کون پریشانی میں نہیں ہے. آگے پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے. اللہ اللہ اللہ, میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لو. تم کو بھلائی پہنچے گی تو جتنے تمہارے ماں باپ خوش نہیں ہوں گے نا, اس سے زیادہ حضور خوش ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ تمہاری بھلائی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی. اس پر میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بہت حشاش بشاش سے چہرہ چمک رہا تھا, بہت خوشی کے ماحول کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موڈ میں نظر آ رہے تھے. کہا مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے, سرکار میں کیا وجہ جان سکتا ہوں کہ آج حضور اتنے خوش کیوں ہیں؟ کیا جان سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا ہاں. کہا حضور کیا ہے آج اتنی خوشی کی وجہ؟ ارشاد فرماتے میرے پاس جبریل آئے تھے, اور جبریل نے آ کر کے کہا کہ جو آپ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گنا معاف فرمائے گا, اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. میری امت پر اس انعام کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا. یہ ہے حضور کی سب سے زیادہ امت کو خوش دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. اس لیے یہاں میرا جملہ ذہن میں محفوظ کر لو, آپ بھی جب کسی مومن کو خوش دیکھو تو خوش ہو جاؤ کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. یہ نہیں کہ خوش دیکھ کر کے چہرہ آسمان کی طرح ایک دم بالکل چہرہ جو ہے سورج کی طرح تمتمانے لگ جائے اور چڑھ جائے ایک دم جلال میں آ جاؤ, یہ خوش کیسے ہوا؟ نہیں, جہاں مسلمان کو خوش دیکھو طبیعت میں خوشی محسوس کرو. جب یہ خوشی تمہارے دل میں محسوس ہونے لگ جائے نا تو سمجھ لینا تم نے نبی کی سنت پر عمل کر لیا. یہ نبی کی سنت. آج تو خوشی کو غم میں بدلنے کی آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو خوش دیکھا اس پر مصیبت کیوں نہیں آتی. یہ سوچ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے
کہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے. دیکھیں پہلے مشقت کا تذکرہ کیا پھر بھلائی کا. یعنی مشقت میں اگر تم پڑ جاؤ تمہیں تکلیف پہنچے تو حضور بے چین. تو یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کسی مسلمان کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر کے آپ غمگین ہو جاتے ہو تو یہ بھی نبی کی سنت مبارکہ ہے. اب دیکھیے آگے قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی. تمہاری بھلائی کے نہایت حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے نہایت حریص. یہ حریص کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں ایک لفظ میں سمجھاؤں نا تو آپ کی سمجھ میں آسانی سے بات آ جائے گی. اگر کسی کا دل نہ بھرے نا اس کو حریص کہتے ہیں. کسی کا دل نہ بھرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی بولیے. دل نہ بھرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حریص. 100 کمائے دل نہیں بھرا مال کی حریص ہو گیا، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. کھانا کھایا پیٹ میں اور کھائیں اور کھائیں، یہ حریص. یہ ہوتا ہے. اور پھر اس حرص کو اگر آپ تلاش کرو گے تو یہ حرص انسان کی خود کے لیے ملے گی اور اپنی اولاد کے لیے ملے گی کہ جتنی بھی بلائی پہنچے مجھے پہنچے، میرے گھر والوں کو پہنچے، میرے رشتہ دار کو پہنچے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، اگر آپ حریص ہیں تو اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے حریص ہیں کہ جتنی زیادہ بھلائیاں پہنچ سکتی ہوں میری امت کو پہنچتی چلی جائیں. دل بھرتا ہی نہیں حضور کا. یعنی ایک بھلائی امت کو پہنچی حضور چاہتے اور پہنچے. اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. جب رب قدیر جل جلالہ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 فرمایا تو سرکار نے عرض کیا مولا اور بڑھا دے. تو رب نے بعض نیکیوں کے بارے میں فرمایا ایک کا 700 گنا، کہیں 70 فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ ایک کا 1,00,000 گنا. یعنی حرم شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں حرم محترم کے اندر ایک نیکی کرو 1,00,000 کا اجر. یہاں تک سرکار کا عرض کرتے مولا اور بڑھا دے. یعنی آپ سوچئے یہ ہے حرص، اور بڑھا دے. تو مولا نے جان لیا، وہ جانتا ہے کہ محبوب زیادہ چاہتے ہیں، چلو ایک کام کر دیا جائے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والا ہے اسے میں بے حساب بدلہ عطا کروں گا. یعنی اب کوئی کاؤنٹنگ والی بات نہیں، ان کاؤنٹنگ، ان لمیٹیڈ. اللہ سبحانہ. یہ کیوں؟ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، بہت چاہتا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی بھلا چاہنے والا ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی فکر کی بنیاد پر اب قرآن مقدس کی آیت کریمہ دیکھو، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. جو ایک نیکی لائے اللہ اس کے عوض میں اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. لیکن چونکہ حضور تکلیف میں امت کو نہیں دیکھ سکتے نا، تو ہو سکتا ہے ایک نیکی کا 10 گنا ثواب تو ایک گنا کا بھی 10 گنا. لیکن پروردگار فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اللہ عز و جل گناہ کا بدلہ اس کی مثل عطا فرماتا ہے. یہ نہیں کہ ایک گناہ تم نے کیا تو اس کے عوض میں تمہیں 10 گناہ کا جو ہے سزا دی جائے گی. نہیں، تم نے ایک گناہ کیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا. اور اس پر بھی کرم یہ کہ نیکی کی نیت کی نیکی لکھ دی گئی. نیکی کی نیت کی نیکی لکھ دی گئی. اور گناہ کا ارادہ کیا تو رب فرماتے کیا تو نہیں ہے نا فرشتوں، ابھی لکھنا نہیں. گناہ تو کیا نہیں نا میرے بندے نے، ابھی لکھنا نہیں. قدم بھی اٹھا لیا پھر بھی فرشتوں کو سٹاپ، نہیں لکھو، ابھی تک تو کیا نہیں. لیکن نیکی کا خالی ارادہ کر لیا. مولا اپنے حبیب کے صدقے میں فرشتوں کو لکھ لو، نیکی لکھ لو، میرے بندے نے ارادہ تو کرے. یہ کرم ہے حضور کا، یہ کرم ہے میرے آقا. اب
اب جب یہاں یہ فرما دیا حریص علیکم، اور یہاں یہ بھی ہے کہ ہر کسی انسان کو راحت پہنچتی ہے تو سرکار کو خوشی ہوتی ہے، کسی بھی انسان کو راحت پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں بھلائی چاہنے والے، ہر ایک کی خوشی چاہنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ اس میں جنرل ہو گئے، سارے انسان آ گئے، سارے انسان آ گئے۔ اب رب سے پوچھتے مولا یہ تو جنرل والی بات ہوئی، اسپیشل مومنین کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، مومنین کے لیے کمال درجے کے مہربان یہ قرآن کہہ رہا ہے، مومنین کے لیے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں، مومنین کے لیے کتنے مہربان تو آپ سمجھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے، یہ حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے اپنی امت پر اپنی مہربانی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور وہ کیوں، کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک تعمیر کرنے کا معاملہ آیا ایک جگہ کی، تو تعمیر کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی، اعلان کیا گیا بھئی مزدور جو بھی مزدوری کرنا چاہتے ہو آ جائیں۔ ایک جماعت آئی مزدور کی، تو ان سے کہا گیا دیکھو صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک مزدوری کرنی ہے، تمہیں 1 روپیہ دیا جائے گا۔ مزدوروں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مزدوروں کی دوسری جماعت آئی، ان سے بھی کہا گیا اتنے بجے سے اتنے بجے تک تمہیں کرنا پڑے گا، 1 روپیہ تمہیں مزدوری دی جائے گی۔ وہ جماعت آئی، تیار ہو گئی، مزدوری پہ لگ گئی، اور جب چھٹی کا وقت ہوا، یعنی کام ختم ہونے کا وقت ہوا، تو ایک جماعت آئی، تو کہا گیا چلو تم بھی کام پہ لگ جاؤ، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، چلو تم کر لو، تمہیں 2 روپیہ اجر دیا جائے گا، 1 نہیں، تمہیں 2 روپیہ مزدوری دی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے اندر ان مزدوروں نے کام کیا اور کام ختم ہو گیا۔ اب جب مزدوری دینے کی باری آئی تو جو صبح سے کام پہ لگی تھی جماعت مزدوروں کی، اس کو 1 روپیہ دیا گیا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو آئی تھی اسے بھی 1 روپیہ دیا گیا، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے جو کام کے لیے آئے تھے ان کو 2 روپیہ دیا گیا۔ تو وہ دونوں جماعت جو مزدوروں کی تھی، جنہوں نے بہت محنت کی تھی اور جن کو 1 روپیہ ملا، وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تو خون پسینہ بہایا اور ہمیں اتنا ہی، اور یہ بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آئے اور کام کر کے چلے گئے اور ان کو دگنا اور 2 روپیہ اجر ملا۔ تو جواب دیا جائے گا سنو، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں آپ نے تو 1 روپے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ہم نے آپ پر ظلم کیا؟ مزدور کہیں گے نہیں آپ نے ظلم نہیں کیا۔ کہ اب ہمارے اختیار میں ہے، جسے چاہیں جتنا عطا فرمائے، ہمارے اختیار میں۔ اور پھر فرمایا گیا وہ جس نے کم کام کیا اور دگنا اجر لیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضور کی امت ہے کہ آئی اخیر کے اندر آخری امت بن کر کے جلوہ گر ہوئی، لیکن اللہ کے رسول کے کرم سے اس امت کا عمل کم بھی ہو تو اللہ ثواب زیادہ عطا فرما دیتا۔ یہ حضور کی امت، یہ حضور کی امت کی شان ہے، یہ حضور کی امت کی شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ وہ لوگ زندگی بھر عبادت کریں، ایک رات حضور کا امتی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے زیادہ کا اللہ ثواب عطا کرے۔ اگر رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، سال بھر کے عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایام 20 کے روزے رکھے، سال بھر کے عبادت کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور سے زیادہ اپنی امت پر مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب ایک اور مثال قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بیان فرمائی ہے شفا شریف کے اندر، اور اس کے بعد حضور کا ارشاد بھی ساتھ میں لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے اس روایت کو سماعت فرمائیے گا تو اپنی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک بدو صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما تھے اور وہ آئے، وہ جیسے آیا آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دیہاتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسے عطا کر دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر حضور نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا نا؟ تو اس کی زبان سے اچھے جملے نہیں نکلے اور اس نے کہا کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طریقے کی بے ادبی کے جملے اس کی زبان سے نکلے تو صحابہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اب تیرے کو نہیں چھوڑیں گے، تو نے حضور کی گستاخی کی۔ سرکار نے فرمایا رک جاؤ، صحابہ روک دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت کچھ عطا کیا۔ جب بہت کچھ عطا کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتا تیرے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا؟ کہا کیا کہنا، آپ نے جو سلوک کیا آپ سے اچھا سلوک کون کر سکتا ہے؟ یہ جتنا دیا نا آپ نے یہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے یہ کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات تم میرے صحابہ کے سامنے بھی کہے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو راوی بیان فرماتے یا عشاء کا وقت تھا یا فجر کا وقت، اور وہ مسجد میں آیا، صحابہ بیٹھے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا ذرا سنو یہ بدو کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر بدو سے کہا ذرا بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ کہا ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عطا کا کیا کہنا، آپ نے اتنا مجھے دیا کہ میرے گھر والے، میرے اہل و عیال سب سکون سے اطمینان سے کھا سکیں گے، آپ جیسا سخی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کے دل سے اس کا رنج نکل گیا اور خوش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ اس سے یہ بات کہلوا کر صحابہ کے دل سے اس کی نفرت نکلوا دوں، دل سے نفرت نکلوا دوں۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا سنو، کل جب اس نے بے ادبی کی تھی تم تلوار لے کر کے نکلے تھے، لیکن میرا حال ایسا ہے، کیا مثال پیش فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے میرا حال ایسا ہے کہ ایک اونٹ اگر بدک گیا اور بدک کر کے بھاگا تو اجنبی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو اور بھاگا، جب اس کے مالک کو پتا چلا کہ اونٹ کو پکڑنے کے لیے اجنبی لوگ بھاگے ہیں تو اس نے سب سے کہا رک جاؤ، میں اب اونٹ کو لے کر کے آتا۔ اب اونٹ کا مالک جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے؟ چارہ دامن میں لیتا ہے اور دامن میں چارہ لے کر کے اونٹ کے پاس پہنچتا ہے۔ اونٹ نے اپنے مالک کی مانوس آواز کو جب سن لی تو چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب اونٹ کو مالک نے چارہ دیا اور اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں بس میری مثال ایسی ہی ہے، تم تو اس کو ہکاتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ میرے امتیوں کو کیسے سنبھالا جائے، میں جانتا ہوں۔ کل اگر تم کو میں روکتا نہیں تم قتل کر دیتے اور یہ جہنم کا مرتکب ہوتا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جنت کا مسافر بن جائے، اس لیے میں نے اسے سنبھالا۔ یہ حضور کی شان، یہ ہے حضور کی شان۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رفو کسے کہتے ہیں؟ کپڑا پھٹ جائے تو رفو کرتے ہیں نا، رفو کرتے ہیں نا۔ یہ رفو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پھٹا ہوا جڑ جائے، ہے نا؟ تو سرکار رؤوف بن کر کے تشریف لائے، وہ جوڑ رہے ہیں۔
وہ جوڑ رہے ہیں، بہت مہربان، بہت مہربان، یہاں تک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے مہربان، کائنات میں ان کے جیسا کوئی مہربان اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا، اتنے مہربان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امت کے سلسلے میں اللہ اکبر، اتنے مہربان ہیں مومنوں پر، اتنے مہربان ہیں کہ اگر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی میدان محشر کے بارے میں عرض اگر دیکھی جائے تو وہاں سب کی زبان، وہاں نفسی نفسی، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ہر نبی وہاں پر نفسی نفسی کہیں گے، یہ آپ نے سنا ہے نا، ہر نبی نفسی نفسی، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، یہی تو وہاں تو سب کی پوزیشن ایسی ہی ہوگی، انبیاء ہوں گے تو نفسی نفسی، اتقیاء ہوں گے تو نفسی نفسی، نقبا ہوں گے تو نفسی نفسی، ماں باپ ہوں گے تو نفسی نفسی، لیکن کیا بے غرض اللہ نے رسول ہمیں عطا فرمایا ہے کہ وہاں بھی حضور کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں، امتی امتی ہوگا۔ بتا دیا کہ میں اپنی امت کا اتنا حریص ہوں جنت میں لے جانے کا کہ قیامت میں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تب بھی میری زبان پر مجھے میرا معاملہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو حضور کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے گا، تو وہاں بھی حضور اگر پکاریں گے تو امتی امتی ہی پکاریں گے۔ مجھے میرے پیر و مرشد سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ آج میں جب پڑھ رہا تھا رؤوف الرحیم پر تو مان مجھے وہ شعر یاد آ گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر مچلنے کو جی چاہا۔ میں اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کی جو سچویشن ہے نا، ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں۔ ذرا جائزہ لے لیجئے اپنے اعمال کا، صبح سے لے کر رات تک کے اعمال کا جائزہ لے لیجئے، کیا کرتے ہیں ہم، تو پتہ چلے گا ہمارے اعمال کیا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت سرکار کی شان کو بیان کرتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے سرکار نے جانے نہ، سرکار کمر بند پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، یہ شان صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہر ایک کا پیار دل کے اندر رکھو جس کا رکھنے کا حکم ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور سے محبت رکھو۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا حضور کام آئیں گے، جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا حضور کام آئیں گے۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، جن حالات کا سامنا پوری دنیا میں ہر انسان کر رہا ہے اور اسپیشلی جو مسلمان کر رہے ہیں، تو اس میں تعلق بالرسول کو مضبوط کرو۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ مدینے میں کبھی کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہو اور کوئی ایسی چیز جس سے میرا ایمان تازہ ہو جائے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ تو بتاتے رہتے تھے الحمدللہ، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں مولانا، ایک روز مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ہوٹل کے کمرے کے اندر، دوپہر کا وقت تھا، گرمی شدید تھی، اتنے میں بجلی چلی گئی۔ اب وہاں تو کھڑکی وغیرہ کا سسٹم بھی کم ہی ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ گرمی کی وجہ سے دوپہر میں جتنے بھی لوگ کمرے کے اندر تھے نا، سب 5 منٹ کے اندر تو پسینہ پسینہ ہو گئے، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یار بہت گرمی لگ رہی ہے، یار کیا کریں کیا کریں۔
تو کوئی کہیں سے پٹھا لے اٹھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی یوں جھیل رہا ہے، سب اپنے اپنے میں لگے تھے۔ میں نے دیکھا سب اپنے اپنے میں لگے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے نہ کسی سے کہا کہ گرمی لگ رہی ہے، نہ پٹھا لینے گیا، نہ کچھ کیا۔ میں نے صرف گردن جھکائی اور اپنے آقا سے کہہ دیا، حضور آپ کا مہمان ہوں، کرم فرما۔ بس اتنا میں نے کسی سے نہیں کہا، صرف حضور سے عرض کیا، حضور آپ کا مہمان ہوں، کرم فرما دیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بجلی بھی آ گئی اور گرمی بھی ختم۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس کو سنانے کی بجائے حضور کو سناؤ، اس لیے کہ حضور طاقتور ہیں، اور اتنے طاقتور کہ تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا۔ تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ مہن پھول، کہ سرکار ہم اگر تن کا ہلانا چاہیں تو نہیں ہل سکتا، اور اگر آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ بھی پھول بن سکتا، اس لیے کہ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، جو حضور چاہیں مولا وہ کر دے۔ بس ضرورت اسی امر کی ہے کہ اپنے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے زیادہ محبت کرو، ان سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا بھی کوئی نہیں، اور ان سے زیادہ ہماری تکلیف میں پریشان ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان سے عرض کرو، ان کے صدقے میں مولا ضرور کرم کی نظر فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ درود شریف ہر جمعرات کو اپنے گھر میں اس کا سلسلہ شروع کریں۔ مرد، عورت، بچے سب بیٹھ کر جتنی دیر اللہ توفیق دے، شب جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی عادت بنائیں۔ درود سے حضور سے کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اسٹرانگ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر کبھی نہ پڑھو نا تو حضور انتظار کرتے، میرا امتی آج کیسے بھول گیا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو میں بتاؤں گا۔ ایک بزرگ کا ایسے ہی واقعہ ہے، وہ پڑھا کرتے تھے روزانہ بڑی تعداد میں، اور ایک شخص کو پریشانی لاحق ہوئی، تو وہ شخص جو ہے وہ بہت پریشان تھا، درود کا عادی تھا۔ عالم خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کے پاس جاؤ، جا کر اس سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور تمہاری مراد کو وہ پوری کر دے۔ تو اس نے کہا حضور اگر وہ نشانی مانگے کہ تجھے حضور نے بھیجا، اس کی نشانی کیا؟ تو سرکار نے فرمایا اس سے کہہ دینا روزانہ اتنی مرتبہ پڑھتے ہو، ایک بار تم بھول چکے ہو۔ تو بھول بھی جائے تو حضور کو فکر ہوتی کہ میرا امتی کیسے بھول گیا۔ یہ کرم کی بات ہے۔ تو درود شریف کی عادت بناؤ، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت تریاق عمل ہے، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو اس کا عادی بن جائے، اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص اس پر ہو جاتا ہے، اور اس کی بگڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا کرتے ہیں۔ تو عادت بناؤ شب جمعہ کثرت سے اپنے گھر میں بیوی، بچے، مرد، خواتین بیٹھ کر کے درود شریف کا ماحول بناؤ، تاکہ بچیوں کی شادیاں ہوں تو یہ عادتیں گھر سے لے کر کے جائیں، بچوں کی شادیاں ہوں تو یہ رواج اپنے گھر میں وہ قائم کریں، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔